کیلکیریا سلف میں چل جاتا ہے. کیلکیریا کارب جو ہے یہ سلیشیا کے ساتھ ملتا جلتا علامات کے ساتھ. تو اس میں کیس چیکنگ میں مائنڈ جنرل موڈیلٹیز کے مطابق بنیادی بات یہ ہے کہ جب گروپ بیٹھتے ہیں، لوگ بیٹھتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، تو وہ اس بات کو سمجھے کہ بیماری خرابی کس کا نام ہے، بیماری ہوتی کیا ہے. پہلی بات وہ یہ سمجھے کہ بیماری فزیولوجیکل سسٹم کے کام کرنے میں وہ ڈیرینجمنٹ ہے جو اس کے سسٹم میں الٹ پلٹ کر دیتے ہیں. پیاس کو کم کرتے ہیں، زیادہ کرتے ہیں، گرمی کو خراب کرتے ہیں، سردی کو خراب کرتے ہیں، بے چینی پیدا کرتے ہیں، نیند کو خراب کرتے ہیں. یہ ساری علامات کے ساتھ پھر آپ دوائی کی سلیکشن میں اس کے مطابق یہ فرق ہوتا ہے. کہ کیس چیکنگ میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واٹ از ان ایکسپیکٹڈ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. کہ کھانے سے زیادتی تو اکثر ادویات میں آتی ہے. جیسے کھانے سے جو کمی ہے، جیسے یہ آیوڈین ہے، کالی آیوڈائڈ ہے، جیسے گریفائٹس ہے کہ پیٹ میں تکلیف ہے، درد ہے، تو بڑی عجیب بات ہے کہ وہ سلفر جیسی علامات کا مریض ہوتا ہے، بستر میں زیادتی ہے، پاؤں میں جلنا ہے، پاؤں باہر رکھتا ہے اور سر کو بھی ہوا کی کھائے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو کھانے سے اس کے میدے کا منہ ہے، اس کی تکلیف میں کمی آتی ہے. دس از ان ایکسپیکٹڈ اینڈ ان ایکسپلینیبل. وہ علامات جو ہمیں ملی ہیں میٹیریا میڈیکا، یہ سسٹم میں اس چیز کو ظاہر کرتا ہے جو پروون میں آتا ہے. اگر اس کی ایکسپلینیشن نہیں ہوتی، جیسے ایک بندہ کہتا ہے یہ اگنیشیا ہے، الٹ پلٹ علامات وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو اس کے مطابق جب آپ یہ پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بیماری یہ ہوتی ہے کہ جس کی جرنیلٹیز مائنڈ موڈیلٹی ڈسٹرب ہو گیا ہے، اس کے مطابق آپ نے دوا کی سلیکشن کر لی. اب آپ جب یہ سمجھتے ہیں کہ مریض ٹھیک کیسے ہوتا ہے، ایک بندے کی ساری چیزوں کو چھوڑ دیں، علامات تو لے لی، جنرل سمپٹم، دوا کی سلیکشن ہو گئی، اس کو زندگی میں پیاس مک گئی ہوتی، پانی پینے کی خواہش ختم ہو گئی گرمی میں بھی. اب اگر دوا سے جیسی ادویات ہیں، جیسے فار ایگزامپل یہی نکالیں آپ، پلسٹیلا ٹائپ ہے یا سیپیا کا ہے، یا سیپیا میں جب ایک بندہ کہتے ہیں مجھے کام کرتے تو تکلیف ہوتی ہے، جب میں ورزش کرتا ہوں مجھے تکلیف ختم ہو جاتی ہے. دس از چینج. اب سیپیا میں کہتے ہیں مجھے نہانے کی خواہش نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں مجھے قبض ہوتی ہے، بھوک بھی زیادہ لگتی ہے. تو جب آپ اس کے یہ سمجھ لیں کہ سیپیا دینے سے کیا ہوگا، اس کی سردی کم ہوگی، نہانے کی خواہش پیدا ہوگی، پیاس بہتر ہوگی، مائنڈ بہتر ہوگا، غصہ کم ہوگا، بندہ ٹھیک ہو جائے گا. تو اس میں اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وین یو پریکٹس انوپیتھک سسٹم، اس کو مس یوز جو کیا جاتا ہے نا، غلط استعمال، جیسے پہلے آتی تھی نا بورکٹیفل کی ادویات بھی آتی تھی، اس شیشی کے اوپر لکھا ہوتا تھا 3 دفعہ دو، 4 دفعہ دو، اتنے کہتے ہیں. یہ غلط بات ہوتی ہے. دوا میں جو فلسفہ ہے، دوا بنانے والے کا کام نہیں ہے کہ آپ کو بتائے کہ اتنے ڈراپ دے دو، اتنی دفعہ دے دو. یہ ڈاکٹر کا کام ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ میں نے ایک وقت میں ایک دوا لینی ہے. جیسے کہ لوگ اس بات پہ چلتے ہیں نا، صبح کو سلفر دے دو، رات کو نقصان دے دو. یہ مفروضے ہیں، یہ بنی اپنی خود بنائی باتیں ہیں، اس میں نقصان ہوتا ہے. جب آپ نے ایک پراپر دوا کی سلیکشن کے بعد اس کا ایکشن دیکھ لیا، ایک تو یہ ایمرجنسی، بندے کو بلیڈنگ بہت ہو گئی ہے، اس کو آپ بار بار وہ دوا ریپیٹ کرتے ہیں، جیسے ایکونائٹ ہے، جیسے بیلاڈونا ہے، جیسے ایپیکاک ہے. تو اس میں ایک قانون یہ ہے کہ آپ اس ایمرجنسی میں اس خطرے سے بچنے کے لیے کہ اگر اس پہ دوا کا اثر نہ ہوا تو اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے، یہ زیادہ خراب ہو سکتا ہے. لیکن قانون کیا ہے؟ قانون بہت ضروری ہوتا ہے. قانون ہوتا ہے ایک بنیادی بات جس کو ایکسیپٹ کرنے میں کامیابی ہوتی ہے، اس کو چھوڑنے میں ناکامی ہوتی ہے. قانون کیا ہے؟ نیور ریپیٹ یور ریمیڈی
ریمیڈی ہوتی ہے وہ دوا جو علامات کے مطابق، کہتے ہیں سنگل ریمیڈی، ہر سنگل والا ریمیڈی نہیں ہوتا، ہر سنگل والا ریمیڈی نہیں ہوتا، ریمیڈی کا معنی نجات ہوتا ہے، تو نجات کہاں ہوتی ہے؟ جہاں علامت ملتی ہو۔ اب کہتے ہیں جی سنگل ریمیڈی، میں نے وہ اس کو بیلاڈونا دے دیا، اس کا وہ سنگل ریمیڈی بن گیا، وہ تو میڈیسن ہے۔ میڈیسن کا کام کیا ہے؟ میڈیسن جب پہلی ہوتی ہے ڈرگس، ڈرگ کا سسٹم میں ڈیفینیشن کرتے ہیں، ڈرگ از اے ڈسٹرکٹیو ایلیمنٹ، یہ بربادی کا نام ہے، یہ ڈسٹرکشن کرتی ہے، جسم میں بیماری پیدا کرتی ہے، whereas فوڈ از اے کنسٹرکٹیو ایلیمنٹ، خوراک جسم کو بناتی ہے۔ جب آپ پیاز کا استعمال کرتے ہیں خوراک میں تو اس میں افادیت ہوتی ہے، جب آپ نمک کا استعمال کرتے ہیں افادیت ہوتی ہے، یہ ہے دوا کے طور پر نہیں، یہ خوراک کے طور پہ کام کرتا ہے۔ جب آپ اس کی پروونگ میں جاتے ہیں، جب اس کی ریپیٹیشن کرتے ہیں تو یہ بیماری بن جاتی ہے۔ تو ڈرگز میں پروونگ کے بعد جو میٹیریا میڈیکا بنتا ہے، دیز آر میڈیسن، جو بندہ سنگل دیتا ہے بغیر علامات کو میڈیسن دیتا ہے، دس از مس یوز آف میڈیسن، کہ بغیر علامات کے کوئی بھی تو ایلوپیتھک والا بھی دے دیتا ہے، کوئی بھی سلفر کے لیے مشہور بات ہے کہ خارش کو ٹھیک کرتی ہے، سلفر کی خارش کو ٹھیک کر سکتی ہے۔ پورے میٹیریا میڈیکا میں جتنی ادویات خارش کو ٹھیک کرنے والی ہیں، بیماری کو ٹھیک کرتی ہے، لیکن وہ دوا جس کا وہ مریض ہوتا ہے، جس از موسٹ امپورٹنٹ، کہ سلفر سرائنے والی خارش کو ٹھیک نہیں کرتی۔ تو یہ پہلا بات یہ ہوئی کہ نیور ریپیٹ کا مطلب یہ ہے کہ جب دوا کا ایکشن، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کہتے ہیں یار یہ تو دوا فائدہ مند ہے، اس نے اس کی خارش کو کم کیا ہے، سلفر کا جو آپ نے استعمال کیا اس سے اس کی خارش کم ہونی شروع ہو گئی ہے، اس کی جلن اس کو اور دے دو، اس سے کیا نقصان ہوگا؟ کیوں قانون یہ کیوں بنا ہے؟ اس لیے کہ بندہ جس بات کو سمجھ لیتا ہے کہ دوا کا کام جب ریپیٹ کرتے ہیں تو بیماری پیدا کرنا ہوتا ہے، جب پوٹینشیل میں اس کا اثر شروع ہو جائے تو اب دوا نہیں کام کرتی، جب دوا کا اثر شروع ہو جاتا ہے سلفر کا، تو سلفر تو بیماری کا نام ہے، سلفر تو مریض میں ہے، جب ایکشن شروع ہو گیا اب یہ وائٹل فورس ہے جو سلفر کی طاقت کے خلاف اپنی طاقت کو استعمال کرتی ہے اس کی جلن کو کم کرنے کے لیے۔ اب جیسے آپ جاتے ہیں، کار چلتی ہے، موٹر سائیکل چلتا ہے، تو جب یہ چل رہا ہے تو اس کو چلتے چلتے کک مارنا فضول ہوتا ہے، جب گاڑی جا رہی ہے اس کو بار بار آپ سیلف مارے تو گاڑی تو خراب ہو جائے گی، اس کو بار بار دبا کے دیں جو تو کام چل رہا ہے، نیور ریپیٹ۔ یہاں بہت سے لوگ خراب ہوتے ہیں کہ اس دوا نے اچھا کام کیا، اس کو روز استعمال کرو، وہ اس بات کو فالو نہیں کرتے کہ دوا کی پوٹینشیل نے ان علامات کو، جن علامات کے مطابق آپ نے اس کا استعمال کیا ہے، اس کو دوا نے ٹھیک نہیں کیا، دوا نے وائٹل فورس کو شو کیا ہے، ہٹ کیا ہے کہ تم نے جس پیلسوٹرین پیاس کم ہے اس نے پیاس کی کمی والے سسٹم کو اس کے اپوزٹ ری ایکشن پہ لایا۔ ایکشن آف میڈیسن کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ دوا کو بار بار دیتے ہیں تو پیاس مر جاتی ہے، پیلسوٹرین میں بار بار دیں، ایکشن آف میڈیسن اینڈ ریئیکشن آف وائٹل فورس آر ایکول اینڈ اپوزٹ ہوتا ہے، جو وائٹل فورس کا ریئیکشن اس نے پیاس کو بڑھانا ہے، پیاس کو، میں نے مثال دی تھی آپ کو کہ برف والے پانی سے نہانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ گرمی لگتی ہے، برف والے پانی سے نہانے جسم کو گرم ہو جاتا ہے، ٹھنڈے پانی سے نہانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ گرمی لگتی ہے، گرم پانی سے نہانے کے بعد تھوڑی سی سردی لگتی ہے، جب آپ اے سی کے کمرے سے باہر آتے ہیں تو گرمی لگتی ہے۔ یہ قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے اوپر ایک انعام ہے، افادیت ہے، کہ بندہ جب برف خانے میں جاتا ہے، اے سی کے کمرے میں شدید ٹھنڈ میں بیٹھتا ہے، پہلے بیچارہ سینسٹیو کولڈ ہے، اب اس کو نمونیا ہونا ہے، اس کو
پھیپھڑے خراب ہونے ہیں. تو اس ٹھنڈ میں جسم کے اندر جو قدرتی طاقت ہے، قوت حیات، اس نے اس کو وارم اپ کیا ہے، اس نے اس کو گرمی دے دیا، وہ بچ گیا ہے. اندر اس کو محسوس ہے، اس کو وائٹل فورس نے اس کے جسم کو سیفٹی دے دی ہے. جب وہ کمرے سے باہر آتا ہے تو محسوس کرتا ہے جیسے میں کسی آگ والے کمرے میں آیا ہوں. کیا وجہ ہے؟ کہ اس وائٹل فورس نے اس کی ٹھنڈ کو کنورٹ کیا ہے گرمی کے اندر. ایسے جب آپ نے اس بندے کو، جب اس کی ان علامات کے مطابق وہ دوا دی ہے جس نے اس کی خارش کے اوپر اس لیے اثر کیا ہے بیکاز ہی واز اے پیشنٹ آف سلفر. سلفر نے سلفر کی خارش کو کم کیا ہے. اگر آپ اس کو سرائنم دیتے ہیں تو وہ تو اس کا کام خراب ہو جائے گا. اس کی وہ اس میں بھوک ہی نہیں ہے، اس کی اس میں پیاس نہیں ہے، اس میں اس کو باقی علامتیں ملتی بھی لیکن وہ اور چیز ہے. تو جب چلو تو جب مختصر کرتے ہیں کہ اس لیکچر میں دواؤں کا جو اسٹڈی ہے وہ ضروری ہے. میٹیریل میڈیکا آپ بڑی اچھی بات ہے، لیکن ڈرائیور کون ہے؟ ڈرائیور ہے فلاسفی، کیس ٹیکنگ، دوا کا استعمال. اگر ڈرائیور کامیاب وہ ہوتا ہے جو ایکسیڈنٹ سے بچ جاتا ہے. ناکام ڈرائیور وہ ہوتا ہے جو علامات کے بغیر دیتا ہے، جس کو کیس ٹیکنگ نہیں آتی، جس کو یہ نہیں پتا کہ دوائی کا ایکشن ہونا کیا ہے، کیسے ہونا ہے. تو وہ ایسی بیماری کے نام پر تو ہماری پورے پاکستان میں بہت سے لوگوں نے اس بات کو فالو کیا ہے کہ یہ بات درست ہے کہ ہومیوپیتھک والا وہی کامیاب ڈاکٹر ہے، اسی سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے جو سسٹم کے مطابق اپنی بات کو داخل کرنے کے بجائے، پریجوڈس ہونے کے بجائے نیوٹرل رہتے ہوئے اس دوا کو استعمال کرتا ہے جس کا وہ مریض ہے، اور اس کو ریپیٹ نہیں کرتا، کیونکہ ریپیٹیشن سے پھر اس کی کام میں جو وائٹل فورس ہے وہ پھر ڈسٹرب ہوتی ہے. تو تھینک یو ویری مچ.